آداب. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں. آپ نے اکثر لفظ تو سنا ہوگا ایٹوپیا یا یوٹوپیا بھی لوگ بولتے ہیں اس کو, یوٹوپین آئیڈیا. یہ اصل میں ایک کتاب ہے جو 1516 میں سر تھامس مور نے لکھی تھی. اس میں ایک آئلینڈ کا ذکر ہے, آئیڈیل, فکشنل, ریئلٹی بیس نہیں ہے, کہ جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت بہترین ہیں. ہیلتھ اچھا, سب کچھ اچھا, ایجوکیشن اچھی, سب ٹھیک. 20ویں صدی میں جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں نے جو ہے وہ ایسا فکشن یا ایسی کہانی لکھی جس کو ڈسٹوپیا کہا جاتا ہے. اس کا کچھ اثر آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے دی نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ میں بھی جو لکھی ہوئی ہے, اور کرائم اینڈ پنشمنٹ میں بھی رشین آتھر دوستویسکی نے. لیکن زیادہ کھل کے جو بات اس پہ کی وہ جارج آرول نے اپنے ناول 1984 میں اس کا ذکر کیا, جس میں بگ بردر از واچنگ, جس میں ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اتھارٹیرین رول ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور تمام وہ آئیڈیل بالکل اپوزٹ جو تھامس مور لکھتا ہے ایٹوپیا میں, اس کو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں, اور اس لٹریچر کو ڈسٹوپیا کہا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک کتاب جو ہے وہ آلڈس ہاکسلی کی بھی ہے, دا بریو ورلڈ کر کے, وہ بھی ڈسٹوپیا کے بارے میں جو ہے ذکر کرتی ہے. ایک ٹرمنالوجی اور ہے کلیپٹوسپیا, کلیپٹومینیا جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے جو ہے اٹھا لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں. کلیپٹوسیا اگر اس کو درست طریقے سے پروناؤنس کیا جائے, تھوڑا سا یہ ٹانگ ٹوئسٹر ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک نئی کتاب ہے, ایک علیحدہ انداز سے جو ہے اس میں گفتگو کی گئی ہے اس بارے میں کہ کس طرح سے چیزوں کو ایک سسٹم میں, گورنمنٹ میں سائفن کیا جاتا ہے اور دوبارہ سے جو ہے اس کو اپنا پیسہ بنا کے دکھایا جاتا ہے. اسی قسم کا کچھ ہے جو ہمارے جو منی لانڈرنگ ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہوگا. ایک مشہور بینکر رہے ہیں مختار, قازقستان کے, ان نے جو ہے کئی بلین روپے جو ہے وہ اپنے بینک کے چرا لیے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک پناہ لے لی فرانس میں, اور وہ پیسہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو انہوں نے اپنے استعمال میں لایا. کلیپٹومینیا بنیادی طور پہ ایک ذہنی بیماری ہے کہ آپ کو ضرورت تو کسی چیز کی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک مشہور جرنل, برٹش جرنل ہوئے ہیں کچنر, اور کچنر کے بارے میں ایک کتاب میں بیلفور ڈکلریشن, تھامس چکنیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے بیلفور ڈکلریشن, اس میں جب ان کے کریکٹر کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہندوستان کے وائسرائے بھی بن سکتے تھے. اس زمانے کے لارڈ کرزن کے ساتھ یہاں پہ فیلڈ مارشل اور فوج کے سربراہ رہے ہیں ہندوستان میں, تو لارڈ کرزن کے ساتھ ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین اس بات پہ رہا کہ انہوں نے ایک ممبر رکھا جو سیکرٹری تھا ملٹری کا, تاکہ وہ ملٹری کے بارے میں جو ہے وہ کنگ کو بھی اور ان کو بھی ایڈوائز کرتا رہے. وہ اتنا زیادہ کھچاؤ ان کے درمیان بڑھا کہ الٹیمیٹلی لارڈ کرزن کو چلا جانا پڑا. مگر ان کے کردار کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو کلیپٹومینیا تھا, اور اس قسم کا کلیپٹومینیا جو ہے وہ اونچی جگہوں پہ رہنے والے لوگوں کو بھی ہوتا ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جس کو وہ پیسے کو اور باقی چیزوں کو, جس کو ہم کرپشن بھی کہیں گے, وہ بھی ایک قسم کا کلیپٹومینیا ہے. وہ چرا کے تو اپنے تصرف میں لے آتے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے بینکس میں لوگوں نے لون لیے اور ان کو ادا کیے بغیر وہ بیرون ملک چلے گئے, یا ہمارا یہاں کا پیسہ جو ہے اپنے تصرف میں, اپنے استعمال میں لایا
اور ان میں للت مودی کا ذکر ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کنگ فشر کے مالک ہیں مالویہ صاحب، ان کا ذکر ہے. اسی طرح سے نیرو مودی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے بینک کا پیسہ جو ہے وہ خرد برد کیا اور اس کے بعد ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہ صرف ملک چھوڑ کے جانے والے لوگ تو نیوز میں آ گئے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ملک نہیں چھوڑا اور یہیں پہ اپنا پیسہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو بینک کا پیسہ، سرکار کا پیسہ جو ہے اس کو سائفن کیا اور دوبارہ یہیں پہ اپنے پیسے کے طور پہ استعمال کیا. ہندوستان میں بڑی سختی کے ساتھ یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہے، جس میں پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کہتے ہیں، اور ای ڈی بھی جو ہے وہ کافی کام کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں جتنی حد تک، جتنا زیادہ یہ کلیپٹومینک کرپشن ہے، حالانکہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں پوری سوسائٹی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کی بدعت کو، اس قسم کی وائس کو روکنے کی کوشش کرے، اور ہر وقت اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو راؤنڈ ٹپنگ کر کے اور پیسوں کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں. یہ جتنی شیل کمپنیز کے بارے میں ذکر، پاناما پیپرز، دوسرے پیپرز، ان تمام پیپرز میں جس کا ذکر آتا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے، جس کو اس کتاب کا نام دیا ہے. جو ایک آتھر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جی کہ اگر اٹوپیا ہے، ڈسٹوپیا ہے، تو یہ والا جو ہے یہ کلپٹسیا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اس سارے معاملے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ کچھ بہتر ہو اور کرپشن سے اور ان تمام چیزوں سے ہم کو نجات ملے. آئندہ پھر کسی ایک مضمون، کسی اور سبجیکٹ کے اوپر آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.